وصلي وسلم على حبيبه الكريم رسول الله. الحمد لله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. آئیے ہمارا اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر پیش کر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آج کی زیارت حرمین شریف کے متعلق منعقد کی گئی ہے اور اس میں یہاں کے جو صاحب سجادہ ہیں حافظ عبدالعلی صاحب وہ موجود ہیں اور بہت سے لوگ جانتا نہیں ہیں مگر ان لوگوں کی شرکت رہی ہے اور ان لوگ اسی وجہ سے آئے ہیں کہ لوگ حرمین شریف کی زیارت کرتے ہیں. کم سے کم ان سے ملاقات ہو جائے گی کہ اگر نہیں پہنچ پا رہے تو یہ لوگ ان لوگوں نے اپنے ماتھے کی نام پر رسول اللہ کے روضہ مبارک کو دیکھا ہے اور سرکار نے فرمایا کہ انسان قبر وجبت لہ شفاعت دی کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اور اگر ہم نہیں جا سکتے تو کم سے کم یہ دیکھ کر جائیں تو دیکھ لیں کہ اللہ ملا. میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کی ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو تقویٰ اور پرہیزگاری کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہے اور غیر سے اس کے روزی کو جہاں اس کو بیمار بھی نہیں ہے وہاں سے اللہ اس کی روزی کو دے گا. مگر اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ہم صحیح مسلمان ہیں اور شریعت مطہرہ کے پابند ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم حج بیت اللہ کرنے گئے یا جو ہے ہم عمرہ کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر جو ہے خانہ کعبہ میں میثاق رحمت ہے اور مقام ابراہیم ہے حجر اسود ہے. وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ لوگ جاتے ہیں وہاں نماز خانہ کعبہ میں جو حجر اسود نصب ہے اس کو چومنے کی کوشش کی جاتی ہے. مگر علماء فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا ہے کہ اگر یہ اتنی گنجائش ہو کہ ہم آسانی کے ساتھ اس کو چوم سکتے ہیں تو چومے ورنہ دور سے ہی اس کو تربیہ کر کے چومیں. ایسا نہیں کہ امت محمدیہ کو دھکا مکی کر کے ہم حجر اسود کو چومیں تو وہ ثواب نہیں ہوتا. ثواب وہ ہے کہ جب ہم جو ہے محمدیہ کے اوپر جو ہے بغیر کسی جبر کے ساتھ ہم کو جب جو ہے حجر اسود نصیب ہو تو ہم اس کو بوسہ دیں. اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو دور سے ہی آپ ہاتھ سے جو ہے اشارہ کر کے اپنے آپ جو ہے ہوٹھوں سے چوم لیں. یہ بھی آپ کا چومنا ہو جائے گا. اور جو ہے مقام ابراہیم پر نماز پڑھیے. صفا اور مروہ جو ہے جو حضرت حاجرہ کی سنت ہے. آیا ہے کہ صفا اور مروہ من شعائر اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے صفا اور مروہ ہے. ان پہ دوڑ لگانا ہے. آج لوگ کہنے کے لیے کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے مزاروں پہ جاتے ہیں چومتے ہیں. میں بتاؤں کہ آپ جو ہے اگر لوگ حجر اسود پر گئے ہیں وہ اور میں بتاؤں حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ عمر حضرت عمر حجر اسود سے کہتے ہیں کہ حجر اسود عمر ابن خطاب مجھ کو اس لیے نہیں پوچھتا ہے کہ جو ہے کوئی جنتی پتھر ہے یا خانہ کعبہ میں نصب ہے بلکہ عمر اس لیے چومتا ہے کہ رسول اللہ کے لہٰذا کہنے سے پہلے آپ سوچئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں ان مزارات کے بارے میں ان مزارات کا حاصل دینے کے بارے میں تو ہم لوگ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کر کے لوگ جو ہے سجدہ کرتے ہیں. کوئی بھی مسلمان کوئی بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ
جائز نہیں ہے، تو کہنے کے لیے کیا کہہ دیتے ہو؟ اور میں بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جو ہے آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اور آپ جو ہے جب وہاں پہ جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے فرمایا تھا، یہ لوگوں بتاؤ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیا تم مان جاؤ گے؟ لوگوں نے کہا ہاں یا محمد ابن عبداللہ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، لوگوں نے انکار کر دیا۔ ابو لہب نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس لیے مجھ کو بلاتے؟ اس نے اشارہ کر کے کہا تھا آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ نبی کے جو ہے تم نے مجھ کو اس لیے بلایا تھا، تم کو معلوم نہیں ہے کہ جو ہے پوری کائنات کا تخلیق کا مقصد ہی وحی ہے، لہٰذا آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ میں ایک چیز بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے ہیں تو آپ بار بار خانہ کعبہ کی طرف مڑ کر کے دیکھتے تھے، آپ بار بار خانہ کعبہ کی طرف مڑ کر کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ چونکہ لوگوں نے مکہ کی زمین مجھ پر تنگ کر دی، مجھ پر اتنا ظلم کیا ہے، اس لیے مجھ کو چھوڑ کر کے مکہ چھوڑ کر کے مدینے کی طرف جانا پڑا۔ یہ خانہ کعبہ کی طرف آپ جب منہ کرتے اور جہاں آپ جب ادھر منہ کرتے کہ آپ جملہ ارشاد فرماتے اے خانہ کعبہ، کیونکہ مجھ پر یہاں پر مدینے مکے کی زمین تنگ کر دی گئی ہے اور مجھ پر لوگ ظلم و ستم کی انتہا کر دیے ہیں، لہٰذا مجھ کو اس جگہ کو چھوڑ کر کے مدینے میں لوگوں میں جانا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا اس لیے آپ جب خانہ کعبہ میں جائیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو جب خانہ کعبہ کے سامنے کیجیے تو اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیے، کیونکہ میری آنکھیں یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے خانہ کعبہ کو دیکھیں، غلاف کعبہ کو دیکھ سکے، مگر علماء بیان فرماتے ہیں، صوفیاء نے یہ کہا ہے کہ جب پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑے تو پہلی نظر میں جو مانگنا ہوتا ہے محققین کا کہنا ہے، صوفیاء کا یہ کہنا ہے کہ جب پہلی نظر پڑے تو خانہ کعبہ پر تو جو بھی دل جن میں چیز ہو، محبت جو ہے جائز چیزوں کی تمنا ہو، اس کو آپ مان کے انشاءاللہ پوری ہو۔ اور جب روزے رسول پر جائیے تو آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جتنا وقت ہو سکے گزاریے، کیونکہ اللہ کے رسول کے جو ہے بارگاہ میں ایک چیز ہے ریاض الجنت، جس کو سرکار نے فرمایا گناہ پر ممبری و روزے کی ریاض الجنت، میرے ممبر اور روزے کے درمیان جنت کی چاروں میں سے ایک چاری ہے، لہٰذا وہاں پر زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے۔ میں بتاؤں تنقید پہ نہ میرا حاصل نہیں، لوگ حج پر جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد حج اور عمرہ کرنے کے بعد لوگ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، لوگ طواف کرتے ہیں، مزار رحمت کے سامنے جاتے رہتے ہیں، لوگ سیلفی لیا کرتے ہیں، مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے ہیں، فوٹو کھینچا جا رہا ہے۔ لہٰذا میں بتاؤں یہ چیزیں وہاں نہیں ہے، ایک پوری زندگی کریے گا وہاں پہ گئے، وہاں پر آپ اجازت کیجیے۔ حضرت ہارون رشید زمانے میں حضرت ابراہیم بن ادھم حج بیت اللہ، آپ جب حج بیت اللہ کرنے کے لیے گئے تو آپ نے اس کو جب ہارون رشید کو پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم حج کرنے گیا ہے، اس نے آپ کو جب بلا بنا خادم کو بھیجا، کہا جاؤ ان کو بلا کر کے۔ جب خادم گیا ہے جانے کے بعد کہا کہ حضور چلیے آپ جو ہے ہارون رشید بادشاہ بلا رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہارون رشید سے جا کر کہیے ہم ایک مقدس مقام پر آئے، یہاں پر ہم ملے ملانے کی کوئی موقع نہیں چاہتے، ہم یہاں پر جتنا وقت چاہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خانہ کعبہ میں وقت گزارا جائے، چونکہ یہ بڑی مقدس یہ زمین پر سب سے افضل جگہ وہی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر ہم لوگوں کو گزارنا چاہیے۔ ہارون رشید نے کہا کہ جب اس نے خادم نے کہا کہ انہوں نے میرے سے کہا تھا کہ آپ کو ملنا نہیں چاہ رہے، تو ہارون رشید نے کہا کہ آپ کو ملنا ہے۔ ہارون رشید گیا اور جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا ہارون رشید، آپ نے چراغ کو بجھا دیا۔
ہارون رشید نے کنٹرول کر کے حضرت ابراہیم بن ادھم کو نکالے اور کہا کہ بتائیے آپ ہم سے ملنا نہیں چاہتے، جبکہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے آپ لوگوں سے ملنے کے لیے حضرت ہارون رشید سے ابراہیم بن ادھم نے کہا بتاؤ، اس نے کہا کہ آپ نے مجھ کو نصیحت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس جگہ پر نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہی ہے کہ جو ہے تم جو ہے رعایا کے ساتھ اس میں شریک ہو اور یہ خانہ کعبہ یہاں پر جتنا وقت گزارو صحیح طریقے سے تو ہارون رشید نے چلتے چلتے کہا آپ میرے ہاتھ میں بات بنا دیجیے کہ میری سرکار کو بتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ ہارون رشید خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے میری عقل یہی گئی ہے کہ اپنے سپنا کی جو ہے استقامت کی ہوا لہٰذا اسی جگہ پر جب جائیے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنا گزاریے، زیادہ وقت کو برباد نہ کیجیے، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے اس روئے زمین پر خانہ کعبہ کے بعد اگر سب سے مقدس جگہ ہے اللہ کے رسول کے شہر مبارک ہے، لہٰذا ایسی جگہ کو جائیے، آپ اپنی زندگی کو جو ہے صحیح طریقے سے گزاریں۔ بس دو چار باتیں میں آپ کہوں کیونکہ وقت آپ کو رکھتا ہے۔ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے دامن جو ہے شریعت مطہرہ کے دائرے میں جائیں، یعنی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ دنیا کے معمول نہیں چلے۔ میں بتاؤں یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا حساب و کتاب جب قبر میں جائیں گے تو وہاں اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ میں بتاؤں بعض لوگوں کا کہنا یہ بھی رہتا ہے کہ ہم فلاں پیر سے مرید ہو گئے ہیں اور میرے پیر کہا ہے کہ ہم ان کو بخشوا دیں گے۔ میں بتاؤں اس روئے زمین پر اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے کوشش کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی یا رسول اللہ آپ آرام کر لیا کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ ہوں، وہ اللہ کے رسول جو رات و رات اپنی پوری زندگی جو ہے قیام فرماتے تھے، انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ بتاؤ کس طریقے میں ہے، کس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے نماز نہیں پڑھنا ہے۔ نماز اہم العبادات ہے، تمام عبادتوں میں سب سے اہم اور افضل عبادت نماز ہے، اور جس کی اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا گویا وہ حد لہٰذا اسی چیزوں سے آپ بچیے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج و زکوٰۃ ادا کیجیے۔ میں بتاؤں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکیوں میں جن کے بارے میں کیا ہے عشرہ مبشرہ کی بشارت دی گئی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا، وہ حضرت ابو فاروق اعظم ہے۔ جب آپ رات کی تاریکی ہوتے اپنے سر کو سجدوں میں رکھتے روتے اور گڑگڑاتے تھے، کہتے تھے پروردگار میری خطاؤں کو معاف فرما دے، کیا ہم ان سے گزرے، کیا ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دن رات اپنے وقتوں کو جو ہے گناہوں میں گزارتے ہیں، پورا دن پوری رات گناہوں میں گزارتی ہے، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم جو ہر وقت توبہ کرتے رہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلسلہ قادریہ کے سب سے قائم بزرگ ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ میں آ گئے اور طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے آپ نے اپنے سر کو زمین پر رکھا ہے اور کندھیوں پر رکھ کے کہتے ہیں کہ پروردگار ہزاروں قطار رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اگر تیری بارگاہ میں عبد القادر بخشش کا اعلان نہیں ہوگا تو میدان محشر میں نابینا بنا دکھائیے۔ وہ غوث اعظم جو فرماتے ہیں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جماعت اور خردل دینار حکم کے ساری میں اللہ کے شہروں کا عزت دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی حاضری کروائی یہ مقام و مرتبہ ہے ہمارا اپنا چیز ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہر وقت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دو بار استغفار کرتے رہیں۔
نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں۔ یہ مت سوچیے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، حج و زکات کر لیا تو ہم بہت بڑے متقی پرہیزگار ہو گئے۔ کوئی ایک سجدے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ میرا سجدہ قبول ہو جائے گا، یہ تو اس کے پروردگار کا کرم ہوگا، ابھی جا کر کے بخشش ہو سکتی ہے، ورنہ ہم اپنے اعمال کے حساب سے چاہے، اپنے کردار کے حساب سے چاہے کہ میری بخشش ہو جائے گی، کوئی بخشش نظر نہیں ہے سوائے اس محبت مصطفیٰ کے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں گے وہی شفاعت کریں گے۔ رب پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے جو لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں، اللہ رب العزت انہیں جو ہے استقامت عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لوگوں کو صرف گمراہی کی توفیق نہیں بلکہ نمازوں کا پابند بنا دے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، زکاتوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کے تمام طرح سے مقاصد کو پورا فرما دے۔ استغفر اللہ ربی کل ذنب و یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ، جس چاہت کو نہ بنا لیا، جس چاہت پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،